اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو وقت جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد مچائے گا اور خوریزی پر اتر آئے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، درا حالانکہ ہم آپ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کا تقدس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات میرے علم میں ہے تمہارے علم کی رسائی اس تک نہیں ہے، یعنی جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے۔ معزز سامعین اور قابل قدر ناظرین، میں نے جو آیات آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، جو آیات کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم پیغام دیا ہے۔ ایک ایسا پیغام جو ہمارے اس دور کے اندر مسلمانوں نے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا ہے، بالکل اسے پس پشت ڈال دیا اور اسے بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ہے وہ بہت قابل افسوس ہے۔ وہ ظلم زیادتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف چند رسمی عبادات ادا کرنے کا دین سمجھ رکھا ہے۔ چند رسمی کام کر لو، سمجھ لو ہم نے دین اسلام پر عمل کر لیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور یہ بات اپنی جگہ قابل احترام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا وہ میری عبادت کے لیے، میری اطاعت اور میری فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے جو ہم نے اپنی زندگی سے بالکل خارج کر دیا، اور وہ یہ پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں کس طریقے سے نافذ کیا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا تھا، ہمیں جو دستور اور منشور دیا تھا، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا اور اس کائنات میں پیدا کیا تھا، وہ مقصد تھا کہ اس دنیا کے اندر خلافت، اس دنیا کے اندر نظام اور اس دنیا کے اندر قانون صرف اور صرف میرا چلے گا۔ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بجا آوری، اس حکم کی پیروی تو کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے نمازوں کا اہتمام تو کیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہم نے روزے تو رکھے، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آیا تو ہم نے زکوٰۃ نکالی تو صحیح، لیکن جب بات آئی خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کی تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لیا۔ ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے کہ یہ مقصد ہم نے اپنی زندگی کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہی فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر اپنے ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔
فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے زمین کے اندر خلیفہ بھیجنے کی، کیا ضرورت ہے اپنا نائب بنا کر بھیجنے کی، کیا ہم تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی نہیں، کیا ہم آپ کی بندگی کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کس مقصد کے خاطر میں انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ خلافت کا محل زمین ہے۔ خلافت کا محل کیا ہے؟ زمین ہے، آسمان خلافت کا محل نہیں ہے۔ وجہ کیا لکھی؟ بڑی بہترین وجہ لکھی ہے کہ خلافت کا محل زمین اس لیے ہے کہ زمین جو ہے محل فساد و افساد ہے، زمین ہی کے اندر بگاڑ آتا ہے، زمین ہی کے اندر بگاڑ لایا جاتا ہے، زمین ہی کو تہس نہس کیا جاتا ہے، زمین ہی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ آسمانوں میں اللہ کی نافرمانی، آسمانوں میں فساد و افساد نہیں ہوتا۔ اور اس کی بھی دلیل بہت بہترین انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ زمین ہی محل خلافت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، محل فساد اور افساد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو گویا کہ زمین ہی کیا ٹھہری؟ محل خلافت۔ اب یہاں پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، یہاں پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، یہاں پر اللہ کے نظام کو لاگو کرنا، یہ انسانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیے کس طریقے سے ماحول بنایا گیا، کس طریقے سے ماحول کریٹ کیا گیا، کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نظام خداوندی کے سلسلے کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی گئی کہ اگر کوئی بیٹھ کر کے میڈیا پر شریعت کا نام لے لے، شریعت کے نفاذ کا نام لے لے، تو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ایسی لگتی ہے کہ گویا کوئی جنگلوں میں بسنے والے لوگ ہیں جو نکل کر کے اس دنیا میں آ کر کے اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ جس نظام کے تحت ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں اس نظام سے ساری انسانیت جھوج رہی ہے، اس نظام سے ساری انسانیت سسک رہی ہے، اس نظام سے ساری انسانیت پریشان ہے۔ اسی نظام کو ختم کرنے کا نام شریعت ہے، اسی نظام کو تہس نہس کرنے کا نام شریعت ہے، اسی نظام میں امن و امان لانے اور اسی نظام میں انسانیت کو سکون فراہم کرنے کا نام شریعت ہے۔ شریعت نام یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کے ختم کر دیا جائے، کسی کو بھی پکڑ کے ناحق قتل کر دیا جائے، اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ اگر گویا ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اگر کوئی شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، گویا کوئی نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، گویا کوئی نظام خداوندی کے نفاذ کے لیے عملی اقدام کرتا ہے، تو لوگ اسے ٹیررسٹ اور آتنکواد کہہ کر کے اسے انتہائی درجہ ناکام اور برباد کر دیتے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں ایک ایسا خاکہ بنایا گیا، ایسا نقشہ کھینچا گیا اس سلسلے کے اندر۔ اب فساد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جو زمین ہے، اس زمین میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا نافذ نہیں ہوگا، تب تک اس زمین سے فساد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فساد کہتے ہیں، بڑی اچھی تعریف کی ہے مفسرین نے فساد کی، کہ فساد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے، تمام انبیاء اکرام اور انبیاء اکرام کے ساتھ ساتھ رسولوں کے ذریعے سے، اور ان کے بعد ان کے نائبین اور ان کے وارثین کے ذریعے سے اصلاح عالم کا جو نظام قائم کیا ہے، اس اصلاح عالم کے نظام میں رخنہ اندازی ڈالنا، اس میں خلل پیدا کرنا، اس کو تہس نہس کرنا، یہ ہے فساد، یہ ہے افساد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا نظام بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کا نظام بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساقات اور مزارعت اور مزاربت کا نظام بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت، لین دین، معاشرت، معاملات، ہر قسم کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم ڈسپلین کے ساتھ متعین کیا۔ ان نظام کے اندر رخنہ اندازی کرنا یہ کہلاتا ہے فساد۔ فساد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری فساد اور ایک ہے باطنی فساد۔ مختصر سی بات کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کی روشنی میں۔
فساد کی دو قسمیں یاد رکھ لیجئے. پہلے فساد کی تعریف متعین کر لیجئے کہ فساد کہتے کسے ہیں. فساد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کے نظام کو جو درست کیا، اس درستگی کو ختم کرنا، اس درستگی کے اندر خلل ڈالنا فساد کہلاتا ہے. اب فساد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فساد ظاہری اور ایک ہے فساد باطنی. فساد ظاہری اور فساد باطنی، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے. ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جسم ایک باطنی، ایک اندرونی ہے اور ایک ظاہری ہے. ظاہری جسم جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارے کان ہے، بال ہے، سر ہے، اسی طریقے سے ہمارے جسم کی خد و خال ہے، یہ ہمارا ظاہری جسم ہے. اور ایک اس کا اندرون باطنی جسم ہے. ہمارا اندرون جب خراب ہوتا ہے، ہمارے خون کے اندر جب تبدیلی آتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ ہمارے چہرے پر. کسی کے یہاں پر پھنسی وغیرہ آتی ہے یا پھر چہرے کے اوپر کیلے وغیرہ نکل آتی ہے، تو اندر کا فساد ظاہر ہوا باہر. اندرونی فساد کہاں ظاہر ہوا؟ باہر. اسی طریقے سے ہمارا خون خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے باہر بہت ساری بیماریاں نکلتی ہے. ہماری کڈنی پر اگر کوئی اثر پڑے تو اس کا اثر ہمارے جسم پر ظاہر ہوتا ہے. ہمارے پیر پر سوجن آ جاتی ہے، صبح اٹھتے تو ہمارے چہرے پر سوجن آ جاتی ہے. یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ اندر ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ بگڑ رہا ہے، جس کا اثر کہاں ظاہر ہوا؟ باہر. تو یہ یاد رکھیے کہ جب فساد باطنی ہوتا ہے تو وہ فساد ظاہری ہوتا ہے. فساد باطنی فساد کی وجہ سے اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ باہر ظاہر ہوتا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بحر و بر، خشکی اور تری، سمندروں اور زمین، ان میں جو فساد نظر آ رہا ہے، اس فساد ظاہری کا سبب بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد باطنی ہے. بما کسبت ایدی الناس یعنی لوگوں کے اعمال سیئہ کی نحوست ہے کہ یہ جو زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ جو سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ جو انسانی سوسائٹی بنائی، انسانی سوسائٹی کے اندر ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ نہ پانی میں وہ مزہ ہے، نہ غذاؤں میں وہ مزہ ہے، نہ رزق میں وہ برکت ہے، یہ جو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہے، اس کی نحوست کس وجہ سے ہے؟ فرمایا یہ فساد باطنی کی وجہ سے. اور فساد باطنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، انسان اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ چکا ہے. وہ معاصی میں مبتلا ہوا، وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو کھلے عام توڑنے لگا، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہے، اسے اس کا شعور ہی نہیں ہے. اسے دوسروں کے احساسات کو اپنے اندر محسوس کرنے کا شعور ہی نہیں ہے، اسے دوسروں کے درد کو بانٹنے کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر یہ فساد کہاں نظر آ رہا ہے؟ ظاہر میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی اصلاح کریں. سب سے پہلے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں کی کیا کریں؟ اصلاح کریں. اس کی برکت کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین کو درست کر دینے کے بعد، زمین میں اصلاح کر دینے کے بعد، زمین کو اپنے صحیح نظام پر قائم کر دینے کے بعد میں اس میں فساد برپا مت کرو. اس میں زنا، اس کے اندر جوا، سٹا، سودی نظام، اس کے اندر ایک دو معصوموں پر ظلم کرنا، مظلوموں کو قتل کرنا، ختم کرنا، اس طریقے سے نظام کو برپا مت کرو. اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے تاثیر ختم کر دے گا. تم غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر رو گے، رات رات بھر تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، لیکن نظام عالم کی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو تمہاری دعاؤں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی. لیکن جس دن تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ اس نظام میں اصلاح کر دی اور اس میں تم نے فساد کو ختم کر دیا، تو یاد رکھو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے اندر وہ تاثیر پیدا کرے گا کہ تم دعائیں یہاں مانگو گے، تمہارا مسلح کسی جنگل میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے اندر تبدیلی لائیں گے. اللہ اس کے ذریعے سے کس میں تبدیلی لائیں گے؟ عالم کے اندر. یہ ضروری چیز ہے. ہمارے اس دور میں ہوتا کیا ہے عام طور پر، اور خصوصاً ہم مسلمانوں کی عادت یہ ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے ہم خود بھی اس میں مبتلا ہے. ہم کوئی بھی بڑی آفت، بڑی مصیبت، یا کوئی بھی آسمانی یا سلطانی
مصیبتوں کو ہم اپنے اوپر نہیں لیتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس کا، ہم فوراً اس کو کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ ہم اسے سازش کا لباس پہنا دیتے ہیں، یہ سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، یہ جو ہو رہا ہے وہ فلاں کی سازش ہے، یہ جو کیا وہ اس کی سازش ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سازش ہے جو بھی ہو، اتفاقی طور پر یا نا اتفاقی طور پر کسی کی بھی سازش ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ کائنات کے پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ساری انسانیت عمومی طور پر اللہ کی نافرمانی پر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ساری مصیبتوں اور آفتوں کو اپنے بندوں پر ڈالتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے تم سے کہ میرے بندے ان معصیتوں سے نکل کر کے میری طرف متوجہ ہو اور جہنم کے مستحق نہ بنے، جنت کے مستحق بنے، اس لیے اللہ یہ آفتیں بھیجتا ہے۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ دوسروں پر مت ڈالیے، اس میں غور و فکر سے کام لیجیے۔ اگر ہم دوسروں پر ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑا بھیانک نتیجہ، بڑا برا نتیجہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی مصیبت ہو، چاہے اجتماعی مصیبت ہو، چاہے انفرادی مصیبت ہو، چاہے فرد کی مصیبت ہو، چاہے جماعت کی مصیبت ہو، قوم کی مصیبت ہو یا کسی ایک خاص فرد کی مصیبت ہو، کسی بھی مصیبت کو اگر ہم کسی اور پر ڈالیں گے تو یاد رکھیے انابت اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے کس پر ڈال دیا؟ اس کو دوسرے پر ڈال دیا، اور جب آپ نے اپنی مصیبت اور اپنی آفت کو کسی اور پر ڈال دیا تو آپ بالکل اطمینان سے کیا ہو جائیں گے؟ بیٹھ جائیں، پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ حالانکہ مصیبت کسی کی بھی طرف سے ہو، سازش کسی کی بھی طرف سے ہو، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بڑی عمدہ دلیل قرآن نے دی ہے، بڑی عمدہ دلیل۔ آپ سب کو پتہ ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں کو جنت سے نکالنے کا سبب کون تھا؟ ان دونوں نے درخت کا دانہ کھایا، کس کے کہنے پر بتائیے؟ شیطان کے کہنے پر، ابلیس کے کہنے پر۔ یہ تو متفق بات ہے نا بھائی، متفق علیہ بات ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جنت سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے نکلنے کا سبب وہ جو دانہ کھانے کا ذریعہ بنا۔ آپ نے وہ دانہ کھایا، اور کس نے کھلوایا؟ شیطان نے۔ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ شیطان نے کھلایا۔ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا کہ فلاں درخت جس سے تم کو روکا گیا جاؤ اور اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کھایا اور یہی سبب بنا کہ انہیں زمین پر آنا پڑا، ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو شیطان نے میرے خلاف سازش کیا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، آدم کے اندر شان عبدیت تھی۔ آدم نے میری عظمت کی شان رکھتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ گرچہ شیطان نے سازش کی تھی، گرچہ شیطان نے ورغلایا تھا، وسوسہ دل میں شیطان نے ڈالا تھا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ شیطان کی طرف نہ پھیرتے ہوئے اس کو اپنے اوپر لے لیا اور کہا کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی شان عظمت سے معاف کر دیجئے، ہم اپنے اندر اقرار عبدیت لے کر آئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یہ ہے ہمارے بابا آدم کا طریقہ، اور یہ ہے ان کی سنت، اور یہ ہے ان کا شیوا، اور یہ ان کا وطیرہ ہے جو آج ہم کیا کر چکے ہیں؟ بھلا بیٹھے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی آفت ہو، ہم فوراً ہمارا ذہن کہا جاتا ہے کسی اور پر کہ اس نے کیا تو ہوا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وارننگ دی کہ بہت زیادہ ہو گیا، اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب کہاں پر آ جاؤ بھائی میرے پاس آؤ، اب آؤ آنسو بہاؤ اور اپنے کیے کرتوتوں پر کیا کرو؟ شرمندہ اور ندامت اختیار کرو اور میرے پاس سے توبہ کا سرٹیفکیٹ لے کر جاؤ۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ تو ہمارے بابا کا طریقہ ہے، یہ تو ہمارے بابا کا طریقہ ہے، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو زمین میں فساد کو ختم کرنا ہے، زمین میں اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ جب تک زمین میں اللہ کا نظام قائم نہیں ہوگا تب تک کہ ہم اسی طریقے سے آفت اور مصیبتوں میں کیا رہیں گے؟ مبتلا رہیں گے۔ اب یہ نظام کیسے نافذ ہوگا؟
دراصل ہم نے قرآن مجید کو جو ہے نا صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ ایک تو ہماری قوم کے اندر 95% ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی مطلب نہیں ہے قرآن مجید سے۔ یہ قرآن مجید کتنی پیاری آیت بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، آج ہمارے اندر سے برکتیں ختم ہو گئی برکتیں، نہ ہماری غذاؤں میں برکتیں ہیں، نہ ہی ہمارے علم میں برکتیں ہیں، نہ ہی ہمارے وقت میں برکتیں ہیں۔ ہر جگہ سے کیا ہو چکی ہے؟ برکت ختم ہو چکی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بہت آسان انداز میں بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دنیا میں جتنی بستیاں چاہے چھوٹی بستی ہو چاہے بڑی بستی ہو، چاہے چھوٹا دیہات ہو چاہے بڑا شہر ہو، جو بھی ہو، وہ یہ دو کام کر لیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین دونوں کی برکتیں کھول کے رکھ دیں گے، دونوں کی برکتیں۔ اور کیا ہی بہترین نقطہ بیان کیا مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر لفظ برکت نہیں کہا بلکہ برکات کا لفظ استعمال کیا۔ برکات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کے دو جواب مفسرین نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیے کہ نفس انسانی کی رعایت کی، کہ انسانی نفس کسی بھی چیز میں زیادتی کا متلاشی ہوتا ہے، وہ زیادہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا برکات۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ ایک چیز میں برکت نہیں بلکہ بے شمار چیزوں میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور کیا ذریعہ ہے؟ وہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اور دوسری یہ کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ساری برائیوں کی جڑ یہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرے اللہ کا خوف۔ جس وقت اللہ کا خوف آ جائے گا میرے بھائیوں، دنیا سے فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ زنا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم دو ہیں لیکن تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ سود ہم لیتے ہیں، اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، لہٰذا اللہ کا خوف نہیں، سود لینے کے لیے تیار۔ جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں۔ ہر جگہ پر آپ اس کو فٹ کرتے چلے جاؤ، خوف خداوندی کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ دو چیزیں اپنا لو، ایک تو مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے تسلیم کرو، مجھے اپنا مانو، مجھے ہر جگہ یہ تسلیم کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاکمیت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی شہنشاہیت کے لائق نہیں، یہ تسلیم کرو۔ اور دوسرے یہ کہ میرا خوف دل میں پیدا کر لو۔ یہ دو چیزیں جس وقت تم کر لو گے، سمجھ لو کہ اس دنیا کے نظام کو میں نے درست کر دیا۔ خلافت کے قائم کرنے کے لیے کوئی ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسئلہ وہی ہو گیا ہمارا، ذرا کچھ ہوا، ذرا کچھ اونچ نیچ ہوئی، فوراً ہم ریلیاں نکالنے کے اوپر تل جاتے ہیں۔ ریلیاں نکالنا بعد میں، پہلے ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں خلافت کے نفاذ کی، احکام خداوندی کو نافذ کرنے کی ہم پہلے اپنے گھر سے ابتدا کریں کہ کس طریقے سے میں اپنے اہل خانہ کو کیا کروں؟ نمازی بناؤ۔ کس طریقے سے میں اپنے گھر والوں کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بناؤ۔ کس طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے اندر شان عبدیت پیدا کروں۔ یہ چیزیں ہم اپنے گھر سے جب شروع کریں گے میرے بھائیوں، ایک بات بڑے پتے کی کسی نے لکھی ہے کہ جب تم اپنے اختیار کے دین پر عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی برکت سے آپ کے اختیار کے باہر کو دین، اپنے اختیار کے باہر کے دین کو نافذ کرنے کی تمہیں توفیق دیں گے۔ جب ہم اپنے اختیار، اپنے کنٹرول کے دین کو اب اپنے عمل میں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اختیار سے باہر کے دین کو نافذ کرنے کی ہمیں کیا دیں گے؟ توفیق دیں گے۔ ہم اپنے اختیار کے دین کو نافذ کرنے کی محنت نہیں کرتے اور اختیار سے باہر کے دین کو نافذ کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے۔ پہلے اپنے اختیار کے دین کو نافذ کیجئے۔ ہم دیکھیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ نہیں دیتے ہم لوگ۔ محنت دیتی بھی ہے تو کچھ لوگوں کے منہ سے سنا گیا، مولوی صاحب مانتی نہیں، ایک بار کہہ دیے، کئی بار کہا، مانتا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لیجیے۔ قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن لفظ کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کے افراد کو خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور صرف ایک بار کہہ کر خاموش مت بیٹھ جاؤ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، بار بار کہو، بار بار کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا چلیے نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا چلیے نماز کے لیے، بار بار کہو۔
اور آگے کی آیت بڑی زبردست آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا نسألک رزقا، روزی روٹی کی فکر مت کرو، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم دیں گے رزق۔ کیا جوڑ ہے ان دونوں آیتوں کے اندر؟ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت کا جز الگ ہے، دوسری آیت کا جز الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کرو اور ایک بار نہیں بار بار کرو۔ اور آگے فرمایا لا نسألک رزقا، رزق کی فکر مت کرو، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ دونوں آیتوں میں کیا تطبیق ہے، کیا ربط ہے دونوں آیتوں کے اندر؟ ربط یہ ہے کہ رزق کے حصول میں اس قدر غافل ہو کر اگر تم اپنے گھر والوں کے دینی شعائر سے غافل ہو جاؤ تو سن لو لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے۔ آپ اپنے آخرت کی فکر کرو، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام متقیوں کا ہے۔ رزق کے چکر میں مت پڑو، یہ مت دیکھو کہ میرا بچہ کتنا کما رہا ہے، میرے بچے نے کتنا کمایا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو کتنا کمائے گا، اور یہ بھی فکر مت کرو کہ میں کتنا کما کر کے لا کر دوں۔ یہ بات یاد رکھو، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، وہ تمہیں بھی کھلائے گا اور تمہارے واسطے اور ذریعے سے تمہارے اولاد اور تمہارے اہل خانہ کو بھی کھلائے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود اس کا وعدہ لیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والے چلنے والے ہر قسم کے جانداروں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جب اس نے لے لیا ذمہ داری اور قرآن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں کیوں فکر مند ہونا ہے رزق کے سلسلے میں؟ ہمیں تو فکر مند ہونا ہے اللہ کی رضا کے سلسلے میں کہ اللہ کی رضا کس کام میں ہے، اللہ کو راضی کرنا کس معاملے میں ہے، یہی چیز ہمیں دیکھنا ہے میرے بھائیوں، تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ پھر مارے اس طریقے سے ہم پریشان حال ہوں گے کہ ہر طرف سے برکتیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ یہی نکلا کہ زمین میں اگر خلافت چاہتے ہو، زمین کے اندر فساد ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، خود بخود اس عالم کی کیا ہو جائیں گی، اصلاح ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے بینر لگانے اور ریلیاں لگانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر سے ابتدا کرو، خود بخود معاشرے کے اندر نظام خلافت نافذ ہو جائے گا۔ کسی کے چیخنے چلانے سے ہمیں کچھ لینے کی ضرورت نہیں، اور ہم مطمئن ہیں اس بات پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہی اللہ انسان کے تمام کاموں کا نگراں ہے، اور اسی اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے جس مشین کو اور جس آدمی کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی ضرورتیں اور مصلحتیں کس چیز میں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر نظام خداوندی کو نافذ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت کریمہ اس سلسلے میں نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں خلافت کے لیے کس کو بھیجنا ہے؟ آدم کو، انسان کو بھیجنا ہے۔ خلافت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا راز پوشیدہ رکھا ہے؟ خلافت چاہتے ہو تو ایک راز بہت عمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ تو نظام خلافت چاہتے ہو تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے علم۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اور اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دیں، اور علم صحیح دیں، ایسا علم دے جو علم ان کو اللہ کی ذات سے غافل نہ کرے۔ ورنہ علم تو بہت ہے دنیا کے اندر، علم الگ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے علم دینی اور علم دنیاوی دو علم کر دیے، لیکن یاد رکھیے علم دونوں ایک ہی ہے۔ لیکن ایسا علم جو اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ علم نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، وہ فن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.